أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين حضور دے ذکر دی محفل ہے ناشریف دے ایک دو اشعار سبحان اللہ لیکن نال تساں بھی رل کے پڑھنے نے تاکہ محفل دا ذرا کچھ ماحول بنے ماشاءاللہ کری صاحب نے بہت بڑا جگاڑ کی کوشش کی ہو تسی جاگے بھی ہو دل و تسی اسی طرح جاگ دے رہو تے مختصر وقت وچ میں اپنی حاضری مکمل کراں ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار ہے ونیا ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار ہے ونیا تو راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھرے دار ہے ونیا تو راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھرے دار ہے ونیا سبحان اللہ لفظ تے غور کرنا ہے لفظ بڑے سمجھانے والے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیدہ محبوب تے ملی کرو سبحان اللہ سیدہ محبوب تے ملی کرو عرش تے تو نہ گھنے اتھ میں جمعے دار ہے عرش تے تو نہ گھنے اتھ میں جمعے دار ہے ونیا بڑا قابل غور شعر سبحان اللہ لوگ پڑے
سنے دار ہے میں تیرے محبوب دے سہرے سنے دار ہے آخری شعر ہے بہت اعلیٰ شعر ہے ماشاءاللہ 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 زندگی وچ خدا توفیق شاکر زندگی وچ خدا توفیق شاکر اج اتھے لوگ پابندیاں لاندے نے تے جڑا شاعر ہے نا وہ اپنا تخیل کیے قبر وچ وی محبوب دی ناتا سنے دار ہے قبر وچ وی محبوب دی ناتا سنے دار ہے ونیا ذکر تینے یار دا مولا کرے دار ہے ونیا تو بھی راضی میں بھی اپنا بعد از حمد و صلاح انتہائی قابل قدر معزز و محترم حاضرین و سامعین علماء اہل سنت جملہ عشاقان مصطفیٰ محبان اہل بیت غلامان اصحاب کبار غلامان اولیاء کاملین ساڑی اج دی بابرکت عظیم روحانی محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہائش کا حاجی محمد حیات ورک صاحب انعقاد پذیر خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر التجاہ رب ذوالجلال اس محفل نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما کے اہل خانہ واسطے جتنے بھی بانیان محفل نے اللہ تعالیٰ انہاں سب دے واسطے اس نو نجات و بخشش دا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ سب نو ذکر مصطفیٰ کرنے سننے دی توفیق عطا فرمائے حضور دے میلاد دا صدقہ رب ذوالجلال سب نو دارین دنیا سعادتہ نصیب فرمائے میرے تو قبل انتہائی خوبصورت آواز انتہائی خوبصورت انداز دے مالک قاری صاحب شریفی سنا رہے ہیں حضور دا میلاد بھی سنا دیتا بالکل مختصر وقت بہت لمبا چوڑا ٹائم نہیں انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر 2 آیات بینات تلاوت کی نے انہاں دا مختصر مفہوم انہاں دی مختصر جی وضاحت احباب دے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا ہوگا اور یہ یاد رکھو گفتگو شروع ہونے سے پہلا اس دے اندر ذکر مصطفیٰ بھی ہے اور عقیدہ اہل سنت بھی ہے محبت نہ بول چھڑو ذرا سبحان اللہ اس دے اندر عقیدہ اہل سنت بھی ہے ذکر مصطفیٰ بھی ہے اور اس دے اندر تعظیم مصطفیٰ دا بھی بیان ہے تے سن کے اپنے ذوق نو بھی تازہ کرو اور اپنے عقیدے نو بھی مضبوط فرماؤ بڑی توجہ نال گل سن کے جڑی بھی گفتگو شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید 12 نمبر 10 سورہ التوبہ اللہ تعالیٰ دا فرمان فرمایا عفا اللہ عنکا لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین مفہوم ترجمہ سننے تو پہلا یہ یاد رکھو کہ اس دا پس منظر اس آیت دا کچھ اس طرح ہے غزوہ تبوک دا اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا
سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ غزوہ تبوک کی تیاری فرمائی، اعلان ہو گیا، حضور اعلان فرما دیتا کہ سارے غلام تیاری فرماؤ، تبوک کی طرف جانا ہے۔ صحابہ تیار ہو گئے، وچ منافقین میاں جنہاں بظاہر کلمہ پڑھیا سی لیکن ڈڈو کاڑے آن ڈڈو پلیت آن ظاہر کلمہ پڑھ لیا سی کہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے، کسی آقا جی میری دکانداری ہے، یعنی کوئی عذر پیش کیتا، یعنی صرف سمجھان واسطے عرض کر رہا، کسی آقا جی میری دکانداری ہے، میرا والد بیمار ہے، میری بہن بیمار ہے، میں جناب مالے ڈنگرے دے پٹھے بھی بنانے ہوندے نے، یعنی مختلف ہیلے بہانے انہاں پیش کر کے نا حضور دی بارگاہ اجازت لے لئی، عرض کی یا رسول اللہ صاحب اجازت دیو سی نہیں جا سکتے، ساڈی کو اپنی گھریلو پریشانی کو اپنی مجبوری ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے اگر تہاڈی مجبوری ہے، پریشانی ہے، نہیں جا سکتے تو ٹھیک ہے، تہاڈی اجازت ہے، رخصت ہے، تسی اپنے گھر چلے جاؤ۔ حضور صحابہ نوں نال لیا، سرکار غزوے تے تشریف لے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، سبحان اللہ، جنہاں سمجھ آئیے صرف وہ بولے جی ذرا سبحان اللہ، آخری بندے تک آواز آئے ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کو ہمراہ لیا، سرکار غزوے تے تشریف لے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن آیت دا نزول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اس آیت دے اندر آکھنا اے چاہتا سی، سمجھ لو پہنا، اللہ تعالیٰ اس آیت وچ آکھنا اے چاہتا سی، اے حبیبہ انہاں منافقہ جانا مجھ بھی کوئی نہیں سی، تے جے تو اجازت نہ دینا تے انہاں اپنے آپ کھول کے سامنے آ جانا سی، یعنی پتہ چل جانا سی کیڑا کیڑا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جانا انہاں مڑ بھی کوئی نہیں، لیکن انہاں ایکسپوز ہو جانا ہی، انہاں دا پتہ چل جانا ہی کیڑا کیڑا منافق ہے، کیڑا نہیں جانا چاہتا، کہ حبیبہ تساں اجازت دے چھڑی ہے تے پہلی تے گل ہے کہ تساں اجازت نہیں دینی، لیکن اگر تساں اجازت دے بھی چھڑیے تے رب ناراض نہیں۔ اور اس کے اندر یہ بھی عقیدہ یاد رکھو، عقیدہ دی بات بھی یاد رکھو، اس آیت دے اندر تعظیم مصطفیٰ بھی ہے، حضور دی تعظیم دا بیان بھی ہے، اس آیت دے اندر حضور دے اختیارات دا بھی ہے، یعنی جہاد کرنا رب دا حکم، رب فرمایا کافروں دے خلاف جہاد کرو، جنہوں اللہ تعالیٰ حکم فرما دیتا مسلمانہ تے جہاد فرض، کلمہ پڑھن والے تے جہاد ضروری ہو گیا، لیکن حضور چند منافقاں نوں اپنی مرضی نال اجازت دے دیتی تے رب فرمایا حبیبہ تو اجازت دے چھڑیے، تیری اجازت معتبر ہے۔ سمجھ آ گئی نا گل؟ ہن آؤ ذرا قرآن مجید دے لفظاں تے غور فرماؤ، بڑے اس دے اندر اللہ تعالیٰ دا بڑا خوبصورت انداز ہے، اپنے حبیب نال کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ابتدا فرمایا عفا اللہ عنک، سبحان اللہ، یہ سادہ جا مفہوم اور ترجمہ اے وے، اے حبیب آپ کو آپ کا رب معاف فرمائے، سبحان اللہ، اور یہ یاد رکھو عرف دے اندر، عرب کلام دے اندر ایک عفا اللہ عنک یا اس طرح دا کلام جڑا وہ کیتا جاندہ ہے، جڑا مخاطب ہوتا ہے نا جدے نال گل کرنی ہے، اس دی تعظیم اور توقیر دے اندر مبالغہ کرنے واسطے ان دا کلام کیتا جاندہ ہے۔ سبحان اللہ، جدے نال گل کر رہے ہیں، کلام کرنے والا، گل کرنے والا جدے نال گل کر رہے ہیں، اس بندے دی تعظیم اور توقیر دے اندر مبالغے تو کم لے کے اس طرح دے کلمات عربی دے اندر استعمال کیتے جاتے ہیں۔ اندازہ فرماؤ اللہ تعالیٰ کتنا مبالغہ فرمایا حضور کی تعظیم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رب اس کائنات کا خالق اور مالک ہو کر اس نے کتنی مبالغہ آرائی فرمائی اپنے حبیب کی عزت اور اس کی توقیر کے لیے، یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے میں رب ہو کر اپنے حبیب کی تعظیم بتانے میں مبالغہ کرتا ہوں، تو اپنے حبیب کے امتی ہو کر ان کی تعظیم میں مبالغہ کیا کرو۔ سمجھ آ رہی نا گل؟ فرمایا عفا اللہ عنک، ان گل صرف اتنی کرنی ہے لما اذنت لہم، لیکن اللہ تعالیٰ اس کلام کو پڑھا آگے میں جا کے عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کلام پھر مزید اس کے اندر کی حکمت ہے فرمانے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی گل کرنی ہے لما اذنت لہم، حبیبہ انہوں نے اجازت کیوں دیتی، لیکن اے حضور دی بارگاہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے دسیا، لوگوں اے میرے حبیب دی بارگاہ بڑی نازک بارگاہ ہے، اتنے کلام کرن لگیا بھی احتیاط ضروری ہے۔ جنہوں نے سمجھ آئیے ذرا بول چلو سبحان اللہ۔
قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ دے اندر اس آیت دے تحت امام ابو محمد المکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ایک قول اس آیت دے ان لفظت افا اللہ عنکا ان لفظت امام ابو محمد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا قول قاضی ایاز مالکی تحریر فرمایا سبحان اللہ اسی محبت نظر بول چلو سبحان اللہ قاضی صاحب فرماتے من ذالک قوله تعالی عفا اللہ عنک لما اذنت لهم قیل هذا افتتاح کلام بمنزلت اصلحک اللہ واعزک اللہ محبت نہیں سمجھ آئی پھر بھی بول کر سبحان اللہ قاضی صاحب فرماتے ہیں امام ابو محمد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ ان الفاظ پر وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں یہ افتتاح کلام ہے یعنی کسی کے دل کو تسلی پہنچانے کے لیے کلام کی ابتدا ایسے کلمات سے کی جاتی ہے یعنی ایسے لفظوں کو گل شروع کی جاتی ہے جس طرح اصلحک اللہ واعزک اللہ آپ کا رب آپ کو عزت دے آپ کا رب آپ کو عزت دے آپ کا رب آپ کی اصلاح فرمائے آپ کا رب آپ سے کبھی ناراض نہ ہو منافقہ اجازت کیوں دیتی ہے سمجھ آئیے نا گل پھر قاضی صاحب کی مزید اگے وضاحت فرماندے ہویا فرماندے نے علامہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بعض علماء دے اقوال نو لے کے تے معنی بیان کیتا فرمایا ان معناہ عافاک اللہ یا سلیم القلب لما اذنت لهم مفہوم ہے کہ علامہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی یہی فرمایا آپ کا رب آپ کو عافیت میں رکھے آپ نے منافقوں کو اجازت کیوں دی ہے سبحان اللہ بڑی ڈیلی آتی میں نہیں محسوس ہو رہے کہ سمجھ کو نہیں آ رہی سبحان اللہ علامہ سمرقندی فرماتے ہیں ان معناہ عفا اللہ عنکا ان کلمات کا معنی یہ ہے عافاک اللہ یا سلیم القلب لما اذنت لهم آپ کا رب آپ کو عافیت میں رکھے اے حبیب نے اجازت کیوں عطا فرمائی مطلب اجازت نہ دیتے یہ کھل کر سامنے آ جاتے اب قاضی صاحب نے جو اگلی بات کی وہ انتہا فرمائی فرماتے ہیں علامہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اگر خالق کائنات کلام کی ابتدا لما اذنت لهم سے فرماتا عفا اللہ عنک کے کلمات ابتدا میں نہ ہوتے تو کیا اندیشہ تھا لخیفہ این شکا قلبہ من حیبت هذا الکلام اگر حضور رب ذوالجلال عفا اللہ عنک کے کلمات پہلے ذکر نہ کرتا تو لما اذنتا ان کلمات کی حیبت سے مصطفیٰ کا کلیجہ پھٹ جاتا جملہ بچا گئے ہو محبت نے بولو ذرا سبحان اللہ یعنی اس میں علامہ سمرقندی یہ بھی بتا رہے ہیں امام الانبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا مقام اس بارگاہ میں کیا ہے اور کس حد تک وہ اپنے رب کے ساتھ محبت کرتے ہیں کس کیسا انداز ہے آپ فرماتے ہیں این شک قلبہ من حیبت هذا الکلام رب ذوالجلال کے اس کلام کے حیبت کی وجہ سے مصطفیٰ کا کلیجہ پھٹ جاتا لیکن ولکن اللہ برحمتہ ہی لیکن رب کائنات کو اپنے حبیب پر رحمت فرمانا چاہتا ہے محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ رب کائنات اپنے حبیب پر اپنی حیبت کو تعریف نہیں کرنا چاہتا سبحان اللہ لیکن اللہ برحمتہ اخبرہ بالعفو حتی سکن قلبہ ماشاءاللہ محبت سے بولیے سبحان اللہ فرمایا رب ذوالجلال اپنے حبیب پر اپنی رحمت اتارنا چاہتا ہے اس نے اخبرہ بالعفو اس نے عافیت کے ساتھ اپنے حبیب کو خبر عطا فرمائی عافیت کے ساتھ خبر دی جب عافیت کی خبر پہنچی حضور تک تو پھر حتی سکن قلبہ حضور نبی علیہ السلام کا دل مطمئن ہوا دلی سکون ملا ثم قال له لما اذنت له پھر خالق کائنات نے یہ کلام فرمایا حبیب ان منافقوں کو اجازت نہ دیتے تو یہ خود بہت ظاہر ہو جاتے اب آپ نے اجازت دے دی ہے تو مسئلہ کوئی نہیں آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں آپ نے اجازت دے دی تو میں پوچھنا چاہتا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان نے 5 نمازاں فرض کی
مولی جی ذرا کسی نے ترے دی رخصت دے کے تے دیکھو، ترے دی رخصت دے کے تے دیکھو، تسی رب دی بارگاہ چودے مجرم بن جاؤ گے، لیکن یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، وہاں کوئی سائل آئے اور عرض کرے حضور 5 نہیں پڑھی جاتی، میرا مصطفیٰ فرمائے تو پڑھ سکتا ہے، تیرے لیے اجازت ہے۔ اور یہ بھی حدیث بخاری ہے، صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کا جانور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر کے کھا چکا ہوں، پہلے ذبح کر کے گوشت بنا چکا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرمائے حکم یہ ہے دوبارہ قربانی کر۔ وہ صحابی عرض کرے یا رسول اللہ اور جانور ہے ہی کوئی نہیں، صرف 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، میرے مصطفیٰ فرمائے اے غلام تیرے لیے رخصت ہے۔ اونچی آواز میں بول سبحان اللہ، غلام تیرے لیے اجازت ہے، تو کر سکتا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، تب بھی ذبح کر دے، رب تیری قربانی کو قبول فرما لے گا۔ رب ذوالجلال اس انداز میں نبی علیہ السلام کی تعظیم بتا رہا ہے، حضور کی تعظیم میں مبالغے کے لیے، توقیر میں مبالغے کے لیے خالق کائنات نے فرمایا عفا اللہ عنک۔ اب اسی تعظیم پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ حضور کی تعظیم یہ ہے کہ حضور کی آواز سے کسی کی آواز بھی اونچی نہ ہو، حضور کی آواز سے آواز بھی کسی کی اونچی نہ ہو۔ لیکن سنیے مصلی رسول امامت فرما رہے ہیں تاجدار صداقت، مصلی امامت پر کھڑے ہیں تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، افضل الخلق بعد الانبیاء کھڑے ہیں مصلی امامت پر۔ حضور کے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کہیں تشریف لے گئے تھے، واپس تشریف لے آئے، جب مسجد نبی میں داخل ہوئے صحابہ کو پتہ چل گیا مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں، نبی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ اب ایسے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، امام کو خبر ہوئی مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے مصلی چھوڑنا شروع کیا۔ اب جو نبی علیہ السلام نے الفاظ فرمائے اسقط یا ابا بکر، بول چھڑو جی والدہ سبحان اللہ، اے صدیق اکبر نماز مکمل فرما، مصلی پر ٹھہرا رہو، رک جا، اسقط یا ابا بکر۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے یہ جملہ سن تو لیا، مصلی پر نہیں کھڑے رہے، واپس آئے، مصطفیٰ کے لیے جگہ چھوڑی، میرا کریم نبی مصلی امامت پر نماز مکمل ہوئی۔ اب یہاں پر بظاہر حضور کا حکم تھا اے ابو بکر مصلی پہ کھڑا رہو، بظاہر حکم تھا، اور بارگاہ اتنی نازک ہے کہ آواز بھی بلند کرنے کا حکم نہیں، بارگاہ اتنی نازک ہے، وہاں حکم فرمایا تھا ابو بکر مصلی پہ رہو، آپ نے مصلی بھی چھوڑ دیا۔ جب حضور نے نماز مکمل فرمائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ تو بتا، میں نے تجھے کہا تھا مصلی پہ کھڑا رہو، نماز مکمل کر، کیوں ہٹایا؟ تو آپ نے جو جملہ بولا ذرا تڑپ کے سنیے گا اور محبت سے آواز آئے سبحان اللہ کی۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ابو قحافہ کا بیٹا اور کہاں مصلی رسول، کہاں ابو قحافہ کا بیٹا، کہاں مصطفیٰ کا مصلی، کہاں مصطفیٰ کی ذات۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے جماعت کروائے۔ اب ایک جڑی نکتے دی گل میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بظاہر حکم سی ابو بکر مصلی نہ چھاڑا، مصلی پہ کھڑا رہو، لیکن حضرت صدیق اکبر نے مصلی چھوڑا۔ اب یہاں پر کمال کے نقطے کی بات یہ ہے، اب نبی علیہ السلام مصلی چھوڑنے پر ناراض بھی نہیں ہوئے، حضرت صدیق اکبر سے حضور ناراض بھی نہیں ہوئے، حالانکہ بظاہر حکم کی مخالفت تھی، حالانکہ بارگاہ اتنی نازک ہے کہ آواز بھی اونچی کرنے کا حکم نہیں، اتنی نازک بارگاہ ہونے کے باوجود حکم بظاہر حکم عدولی ہے، لیکن حضور ناراض نہیں ہوئے، رب ناراض نہیں ہوا، کیونکہ اگر ناراض ہوتا رب تو آیت آ جاتی، اب رب ناراض نہیں ہوا۔ نقطے کی بات یہ ہے کہ جس عمل کے اندر تعظیم مصطفیٰ ہو رب کبھی ناراض ہی نہیں ہوتا۔ شک کو نہ جملہ بچا گئے ہو، محبت نہ بول چھڑو سبحان اللہ۔ اس عمل کے اندر حضور کی تعظیم ہو رب اس عمل پر ناراض نہیں ہوتا۔ یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک حصول برکت وہاں سے اور عرض کرنا،
صلح حدیبیہ سبحان اللہ کفار نال معاہدہ مولا کائنات لکھا حضور دا نام لکھا سبحان اللہ جب حضور کا نام لکھ چکے نبی علیہ السلام نے فرمایا قوم ہو یا علی علی اس نام کو بٹا دے. اب مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سر ماتھے پر لیکن نام آپ کا لکھا ہے میں تو کیا قیامت تک میری نسل میں بھی جو آئے گا نا وہ بھی آپ کا نام لکھا ہوا نہیں مٹائے گا. آبادہ کے لفظ ہے آپ کے فرمان کے اندر حضرت مولا کائنات نے آبادہ کے لفظ فرمائے عرض کی یا رسول اللہ میں تو کیا میری نسل میں بھی کوئی نہیں سے مٹائے گا. اب یہاں پر بھی بظاہر حکم کی مخالفت تھی نا حضور نے فرمایا تھا مٹا دے مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا آپ کا نام ہے لیکن اس عمل کے اندر کیا تھا حضور کے نام کی تعظیم تھی حضور کے نام کی تعظیم تھی. تو میں نے کیا کیا جس عمل کے اندر حضور کی تعظیم ہو رب اس عمل پر ناراض نہیں ہوتا. اب نبی علیہ السلام کے غلاموں توجہ سے سنیے گا سرکار کی بارگاہ ہے حضور کے صحابہ حضور کے غلام تشریف فرما ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا پیش ہوا. اب اس کھانے کے اندر کفار نے زہر ملایا تھا. جب حضور نے اس کھانے کو منہ کے قریب کیا تو وہ کھانا بول اٹھا یا رسول اللہ میرے اندر زہر ہے. آقا مجھے تناول نہ فرمائے میرے اندر زہر ہے. اب حضور کے ایک غلام پاس ہی بیٹھے تھے نام ہے بشر بن معرور محبت سے بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے بشر بن معرور ہیں حضور کے غلام بارگاہ حضور کی وہی زہر آلودہ کھانے کا ایک لقمہ حضور کے ساتھ ہی اٹھایا تو سرکار نے جب منہ مبارک کے قریب کیا تو وہ لقمہ بول پڑا. اتنے میں بشر بن معرور نے اس لقمے کو منہ میں رکھ لیا. جب لقمہ منہ میں رکھا تو اس لقمے کو نگل لیا. جب لقمہ پیٹ میں پہنچا ابھی پہنچا ہی تھا کہ حضرت بشر بن معرور تڑپنے لگ گئے. فوراً تڑپنا شروع کر دیا زہر بہت تیز تھا فوراً تڑپے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بشر بن معرور تجھے پتہ نہیں چلا کھانے میں زہر تھا. اب جو حضرت بشر بن معرور نے بات عرض کی نا حضور کی بارگاہ میں اور محبت سے سنیے گا حضرت بشر بن معرور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب لقمہ رکھا تھا نا منہ کے اندر زبان پہ لقمہ آیا تھا فوراً پتہ تو چل چکا تھا اس کھانے کے اندر زہر ہے. تو حضور نے فرمایا باہر کیوں نہیں نکالا. عرض کی یا رسول اللہ باہر اس لیے نہیں نکالا سامنے آپ تشریف فرما تھے میں نے لقمے کو باہر اس لیے نہیں نکالا. کل صاحب سنیے گا لقمہ باہر اس لیے نہیں نکالا یا رسول اللہ آپ کے سامنے لقمہ منہ سے باہر نکالتا آپ کی طبیعت مبارک پہ ناگوار گزرتا. جملہ بچا گئے حضرت بشر بن معرور نے کیا عرض کی زہر آلودہ کھانا کھا لیا اب موت کے منہ میں ہے. حضور نے فرمایا کیوں کھایا نکال دیتے. عرض کی یا رسول اللہ سامنے آپ بیٹھے تھے آپ کے سامنے نکالتا آپ کی طبیعت مبارک پر ناگواری گزرتی. یا رسول اللہ میں نے جان دینے تو گوارا کر لی آپ کی طبیعت پہ ناگواری ظاہر یہ مقام ہے حضور کے غلام. سبحان اللہ عفا اللہ عنکا لما اذنت. رب ذوالجلال ان کلمات کے ذریعے سے یہ بتا رہا ہے لوگوں میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرنی ہے میرے مصطفیٰ کا ادب کرنا ہے اور تعظیم کرنے کے اندر اگر تم مبالغہ بھی کر لو تو پھر بھی تمہارا عمل بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہے. اسی لیے تو امام حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پکار اٹھے فرماتے ہیں تعبدہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت منحا فیہ حکیمی وانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عظم. مفہوم یہ بنتا ہے اے مصطفیٰ کے غلاموں تم عیسائیوں کی طرح حضور کو رب کا بیٹا نہ کہنا نہ رب کہنا نہ رب کا بیٹا کہنا. اس کے علاوہ جو منہ میں آئے حضور کی تعریف میں کہہ دو رب کی بارگاہ میں قبول ہے. محبت میں بولو ذرا سبحان اللہ. دوسری آیت سبحان اللہ لیکن یہ ساری گلاں تاں پتہ چل رہی ہیں جس وقت سنگ چنگا ہو سبحان اللہ سنگ ہوئے نا اولیاء کاملین دا تے نیکاں دا تے ایک گلاں ساری تاں پتہ چل رہی ہیں کہ جے حصول برکت واسطے آکو تے تواڈے ذوق واسطے شعر بھی عرض کر دینا محبت نہ بول چھڑو سبحان اللہ.
حضور سلطان العارفین پیر باہو رحمت اللہ علیہ اس سے سنگ دا ذکر کردے ہیں فرماندے نے نال سنگی دوسری آئے مقدسہ وگرنہ اس طرح شمار حدیث پیش کی جا سکتے ہیں. دوسری آئے مقدسہ رب ذوالجلال دا فرمان اے بھی سورۃ توبہ کی آیت ہے سپارہ نمبر اے بھی 10 سے رب ذوالجلال فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ محبت بولو سبحان اللہ. یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام رب کی عطا سے جسے چاہیں جب چاہیں جو چاہیں عطا فرما دے. سبحان اللہ. رب کی عطا سے میرے مصطفیٰ اپنے غلاموں میں سے جسے چاہیں جو چاہیں جب چاہے عطا فرما دے. کیونکہ رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کتنی اچھی بات تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا اس پر وہ راضی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب آیت کا پس منظر یہ ہے ذوالخویسرا بدبخت حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. اس نے اعتراض کیا اور یہ جملہ معاذ اللہ بولا اعجل یا محمد. یہ جملہ بولا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بدبخت اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کائنات میں اور کون ہے. سبحان اللہ. اگر میں انصاف نہیں کرنا تو اور کون ہے. حضرت عمر فاروق کا رضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دو دھون لانا چاہنا. سبحان اللہ. یہ صحابہ کا جذبہ تھا. یہ حضور کے صحابہ کا انداز تھا. یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائے گستاخ کو وصل جہنم کرنا چاہتا ہوں دھون لانا چاہنا. نبی علیہ السلام فرمایا اے عمر تو ٹھہر جا اس واسطے اے نال تے ہور بڑے ہونے نے. سبحان اللہ. تسی سبحان اللہ دلیا کی محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے نالے تے ہور بڑے ہونے نے یا رسول اللہ. پھر نبی علیہ السلام فرمائے تے نال تے انج ہونے نے با انہاں دے سامنے تساں اپنی نمازاں کی سمجھنی اپنی تلاوت قرآن تو حقیر سمجھنی. لیکن اے عمر ہونا قرآن پڑھنا ہے لیکن گڈیوں تھلے کوئی نہیں اترنا. سبحان اللہ. اس واسطے عمر انہاں ران دے
ان چھڑ دے تے نسل چوئے کو ہوندے رانے نے اس واسطے عمر تو چھڑ دے اس آیت دا پس منظر ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس آیت کو نازل فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کتنی چنگی گل ہے جو رب اور اس کے رسول نے عطا فرمایا وہ دے خوش ہو جاندے اور قالوا حسبنا اللہ اور اے آخدے سن اللہ کافی ہے سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ اور اے آخدے انہوں مطلب ہے کہ ہون سن رب اپنے فضل عطا فرمائے دا اس کا حبیب عطا فرمائے دا یعنی اے کلمات رب اور اس کے رسول کی رضا تے راضی ہو جاندے اے نندے بات سے چنگی گل آئی لیکن وہ راضی نہیں ہوئے تے اپنا نقصان کیتا اور اس آیت کے لفظوں تے غور کرو اللہ تعالیٰ فرمایا عطا فرمایا رب نے اور اس کے رسول نے اب یہاں پر رب نے اپنے حبیب کو عطا میں اپنے ساتھ شامل کیا اب جو کہتے ہیں جو حضور کو عطا کرنے والا مانے وہ مشرک ہے میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے رب بھی عطا کرتا ہے مصطفیٰ بھی عطا کرتا ہے رب بھی عطا فرماتا ہے اس کا حبیب بھی عطا فرماتا ہے یہ رب خود فرما رہا ہے قرآن کے اندر رب عطا فرمائے اس کا حبیب عطا فرمائے میں نے کہا جب رب نے قرآن میں کہہ دیا فرما دیا آیت نازل فرما دی جب رب نے فرما دیا تو حضور کو عطا کرنے والا جو حضور کو مانتا ہے سرکار عطا کرتے ہیں وہ مشرک نہیں وہ پکا توحیدی ہے توحید اصل مانی اس بندے نے ہے لیکن علمی گل ہے ایک سادہ دی گل ماشاءاللہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف میں 5 جگہ تے موجود ہے بڑی مشہور حدیث ہے 5 جگہ تے بخاری شریف میں موجود ہے اور کتاب الجرائح صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے راوی حضرت ابن شہاب انہاں بیان کی حدیث حضرت حمید بن عبد الرحمن نے اور حضرت حمید بن عبد الرحمن فرماتے نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے خطیب انہاں ایک گل کی میں حضور نے فرماندے ہوئے سنیا ابن شہاب نے حضرت حمید بن عبد الرحمن سے حدیث لی حمید بن عبد الرحمن نے حضرت معاویہ سے لی حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں نے خود حضور سے سنا سرکار یہ فرما رہے تھے کیا فرما رہے تھے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا فلیفقہہ فی الدین رب جس کی بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے خالق کائنات اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے رب جی دی بھلائی دا ارادہ کرتا ہے رب ان دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر ایک پہلے حدیث کا حصہ جڑا ہے بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے لیکن شارٹ کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی میں تقسیم فرمانے والا ہوں میرا رب مجھے عطا فرمانے والا ہے اور ایتھے جی علمی گل علماء دی نظر تے ایک سادی گل تواڈے واسطے بھی کر بعد چل لیکن پہلی علمی گل نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی علماء جان دیں کہ اس کلام دے اندر ان لفظاں دے اندر مفعول کوئی نہیں نہ قاسم دا مفعول ذکر ہے نہ یعطی دا مفعول ذکر ہے اور علم المعانی دے اندر ایک قانون ہے جس وقت مفعول کلام دے اندر حذف کر دیتا جائے تو وہ مطلب ہوتا ہے فعل دے اندر وسعت پیدا کرنا اب نبی علیہ السلام نے اپنے نام کے تقسیم کے ذکر فرماتے ہوئے قاسم اس کا مفعول بھی کوئی نہیں یعطی کا مفعول بھی ذکر کوئی نہیں مطلب یہ ہے کہ رب جو کچھ عطا فرماتا ہے مصطفیٰ ہر وہ چیز تقسیم فرما دیتے ہیں لیکن امام قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ المواہب الدنیا دے اندر اس حدیث پاک دی شرح دے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی آپ فرماتے ہیں ہی خزائن اجناس العالم سبحان اللہ لیخرج لهم يطلبونه لذواتهم فكلما ظهر من رزق العالم فإن الاسم الإلهي لا يعطيه إلا عبد محمد الذي بيده المفاتيح سمجھ نہیں آئی پھر بھی بول چھڑو سبحان اللہ امام قسطلانی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ہی خزائن اجناس العالم یعنی اس جہان کے اندر اس جہان کے اندر جس پر بھی لفظ جنس بولا جاتا ہے ہر وہ چیز رب نے مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے جس سے بھی لفظ جنس کا اطلاق ہوتا ہے جنس شاید وہ کہہ جاتا ہے اور میں منطق نہیں جانتا میں کرنا جنس کی تعریف کر دینا کہ اہل منطق نے جنس کی تعریف کی ہے تو ہر شے مثال کے طور پہ اے صوفہ ایک جنس ہے
اسٹینڈ اس جن سے. تو امام قسطلانی فرماتے ہیں ان جہانوں کے اندر، ایک جہان نہیں، جہانوں کے اندر جتنی بھی اجناس ہیں وہ تمام کی تمام رب نے مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے. تمام رب نے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا ہے، اور مالک بھی ایسا بنایا لیخرج لہم یطلب ما یطلبون لذواتہم. اب حضور کے غلاموں میں سے جو کچھ مانگتا ہے میرے حبیب اسے وہ عطا فرما دیتے ہیں. رب نے کائنات کے خزانوں تمام اجناس کا مصطفیٰ کو مالک بنایا، اس لیے کہ حضور کے غلاموں میں سے جو بھی حضور سے جو چیز مانگے میرے آقا اسے عطا فرما دے. اگلے لفظ جو امام قسطلانی نے فرمایا فَكُلَّمَا ظَهَرَ مِن رِزْقِ الْعَالَمِ، فرمایا جہان میں جتنا بھی رزق ظاہر ہوتا ہے نا وہ سارے دا سارا فَإِنَّ الْإِسْمَ الْإِلَٰهِيَّ لَا يُعْطِيهِ إِلَّا عَن مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جتنا بھی رزق اس جہان میں ظاہر ہوتا ہے رب وہ مصطفیٰ دے وسیلے عطا فرماتا ہے. اور وہ مصطفیٰ کی ذات کون سی ہے؟ الذی بیدہ المفاتیح، جن کے ہاتھ میں رب نے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں. یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ. عطا حضور بھی فرماتے ہیں، لیکن رب کے عطا کے بعد، رب کی عطا سے، رب کے کرم سے مصطفیٰ اپنے غلاموں کو جو غلام جو مانگتا ہے اسے وہ عطا فرما دیتے ہیں. لیکن اس طریقے پر مثال بیان سے ٹائم لمبا ہو جائے گا، مختصر اتنا سمجھ لو. مسجد نبوی شریف، سرکار منبر پہ جلوہ کر، صحابہ کا مجمع، حضور کی بارگاہ میں ایک غلام کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط پڑا ہے، خشک سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، جانور مویشی پیاس سے، چارے کی وجہ سے، نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں. یا رسول اللہ کرم فرمائیں، بارش عطا کریں. میرے مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ابھی صحابہ مسجد نبوی سے جمعہ کی نماز پڑھ کر گھر بھی نہیں پہنچے تھے کہ بارش شروع. آپ نے بارش عطا کر دی. اب جمعے کا دن تھا تو بارش شروع ہوئی. ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، پھر اگلا جمعہ، بارش جاری ہے. پورا ہفتے بارش شروع. اگلا جمعہ آیا، حضور کی بارگاہ میں پھر غلام حاضر کھڑا ہوا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکان کچے ہیں، بارش زیادہ ہے، مکان گر رہے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیں. اب اتنی بات کرنے کی دیر تھی، اتنی عرض کی. میرے مصطفیٰ نے منبر پر کھڑے کھڑے ایسے بلا تشبیہ و تمثیل وگرنہ یہ میری انگلی کہاں، مصطفیٰ کا ہاتھ مبارک کہاں، حضور کا ید اللہ والا ہاتھ، سرکار کی انگلی مبارک کہاں، صرف سمجھانے کے لیے مصطفیٰ نے اس منبر پر کھڑے کھڑے حضور نے اشارہ فرمایا اور کلمات کہے. فرمایا ہوا علینا ولا علینا. حضور ایسے اشارہ فرما رہے ہیں ہوا علینا ولا علینا. اب یہ بھی نہیں کہا کہ بارش بالکل رک جائے، کیونکہ اگر حضور فرما دیتے بارش تو رک جانی تھی. اب کائنات برستی بارش کے لیے، لیکن حضور نے کیسا خوبصورت جملہ بولا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کی بارگاہ میں، عرض کی باری تعالیٰ یہاں اب ضرورت نہیں رہی، جہاں ضرورت ہے وہاں لے جا. اب حدیث میں آتا ہے، حدیث کے لفظوں کا مفہوم ہے حضور کی انگلی کا اشارہ ہونے کی دیر تھی، مدینہ میں بارش رک گئی، مدینہ سے باہر بارش پھر بھی جا رہی تھی. مدینہ طیبہ کے اندر بارش روکے باہر پھر بھی جا رہی تھی. آخری شعر پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت ابی بکر پھر آٹھنا پڑے گا خیرات دیتا ہر وقت تیرے
کو